ناطقته أصحاب العجائب تجدهم لك ملائكة كل حمل يغن سيجزي بقسمتك يا الله بنعمتك يا محمد بولايتك يا علي يا علي يا علي. تو رسول کہتے ہیں کہ جب فرشتے خلق ہوئے تو ہموا ان یسجدوا، انہوں نے ارادہ کیا کہ ہم کو سجدہ کریں. خلق ہو کے جو لوگوں نے نور کی چمک دمک دیکھی، مخلوق نور کی، خالق کا نور نہیں، مخلوق نور کی چمک دمک دیکھی تو ارادہ کیا کہ سجدہ کریں. فرمایا فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، بس ہمارے ساتھ ملائکہ نے تسبیح شروع کی. جو لوگ عربی جانتے ہیں وہ جانتے ہیں کہ سبحنا جو ہے وہ جمع کا صیغہ ہے. ہم نے ایک لفظ ہے میں نے تسبیح شروع کی اور ایک لفظ ہے ہم نے تسبیح شروع کی. فسبحنا، ہم نے تسبیح شروع کی، پلورل استعمال ہو رہا ہے، جمع. اس کا مطلب ایک نے نہیں کئی نے کی. اب سمجھ میں آیا کہ 14 اگر تسبیح نہ کرتے تو فرشتے بھی نصیری ہوتے. فسبحنا فسبحت الملائکہ، ہم نے تسبیح شروع کی، بس ملائکہ نے تسبیح شروع کی. ابھی آدم کے بننے کا کوئی دور دور پتہ نہیں ہے. اب اس نور کے سر پر تاج رسالت عظمیٰ کب رکھا گیا؟ زمین بننے سے پہلے کہ زمین بننے کے بعد، آسمان کے خلق ہونے سے پہلے کہ آسمان کے خلق ہونے کے بعد؟ یہ بات ہماری نالج میں نہیں ہے اور اس کے لیے ہم کوئی زبان نہیں کھول سکتے. لیکن ایک بات جو ہم کو قرآن نے بتائی وہ ہم جانتے ہیں کہ جب رسول کی رسالت کا ذکر کافروں کے درمیان آیا تو قرآن میں آیت اتری کہ یقول الذین کفروا لست مرسلا قل کفی باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب. یہ جو کافر ہیں یہ کہتے ہیں آپ رسول نہیں ہیں. آپ ان سے کہہ دیجئے کہ ہمیں تمہاری پرواہ نہیں ہے، ہماری گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. تو معلومہ کوئی بندہ ایسا تھا اس وقت جب آدم بھی خلق نہیں ہوئے تھے جس نے پوری کتاب پڑھ لی تھی. کوئی پوری کتاب پڑھے بیٹھا تھا اس وقت بھی جب آدم کا آب و گل میں بھی نہ تھے، پتہ نہیں تھے کہ نہیں تھے، زمین بنی تھی کہ نہیں بنی تھی، پانی خلق ہوا تھا کہ نہیں ہوا تھا، آسمان بنے تھے کہ نہیں بنے تھے، بس ہمیں نہیں معلوم. مگر کوئی صاحب بن چکے تھے جنہوں نے پوری کتاب کا علم حاصل کر لیا تھا. وہ رسالت نبی گواہی دینے کے لیے کافی ہیں. ومن عندہ علم الکتاب، جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے، پوری کتاب کا علم ہے، عالم. ہاں، کوئی جاہل واہل نہیں آئے گا گواہی دینے کے لیے، عالم آئے گا گواہی دینے کے لیے. اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس پوری کتاب کا علم ہے. اب یہ پتہ لگانا پڑے گا کہ وہ کون صاحب تھے جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا. اس لیے کہ پیغمبروں سے جب ہم نے پوچھا کیا آپ کو پوری کتاب کا علم ہے تو انہوں نے تو انکار کر دیا. انہوں نے کہا کہ ہمیں تو نہیں معلوم، پوری کتاب کا علم تو ہمیں نہیں ہے. کوئی اتنا کہہ کے رہ گیا کہ صرف ایک آیت کا علم ہمیں ملا ہے. اب ایک آیت کا علم ملا ہو یا 2 آیتوں کا علم ملا ہو، پوری کتاب کا علم کسی کے پاس نہیں. تو یہ تھے کون صاحب جن کے پاس پوری کتاب کا علم تھا؟
اب بار بار جب ذہن دوڑایا تو دماغ نے کہا کہ اما کہیں یہ وہی تو نہیں تھے جو اس دن ممبر پر بیٹھے ہوئے سلونی کہہ رہے تھے؟ اس لیے کہ عزیزان گرامی جملہ دیکھنے میں چھوٹا ہے، یہ آپ نے بچپن سے مجلسوں میں سنا ہوگا کہ مولا نے فرمایا سلونی قبل ان تفقدونی، جو چاہے مجھ سے پوچھ لو قبل اس کے کہ میں تمہارے درمیان سے اٹھ جاؤں۔ دیکھنے میں جملہ بہت چھوٹا سا جملہ لگتا ہے، اور عام طور سے دماغ میں تصور یہ آتا ہے کہ یہی شرع ورع کے مسائل، نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، روزے حج کے مسائل، زکوٰۃ و خمس کے مسائل، میراث کے مسائل جو مولویوں سے پوچھے جاتے ہیں عام طور سے، انہی کا اشارہ ہے مولا کی طرف کہ پوچھ لو۔ لیکن اگر آپ جملے کی بلاغت دیکھیے تو اس کے اندر اتنا بلیغ جملہ ہے کہ دنیا کا کوئی علم اس کے اندر سے چھوٹا ہی نہیں ہے۔ سلونی، پوچھ لو، مجھے مولویت کی کوئی بات نہیں پوچھنا، مجھے کیمسٹری کی ایک بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتا ہے۔ آپ کو فزکس کی بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتا ہے۔ ان کو بایولوجی کی بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتی ہے۔ ان کو کاسمالوجی کی بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتی ہے۔ ان کو زالوجی کی بات پوچھنا ہے، سلونی کے دائرے میں آتی ہے۔ کائنات کے جتنے علم ہیں سب سلونی کے دائرے میں آتے ہیں۔ تو ایک طرف سلونی کے دائرے میں سب آتا ہے، اور دوسری طرف کتاب کہتی ہے لا رتب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی خشکتر ایسا نہیں جو کتاب مبین میں نہ ہو۔ تو معلوم یہی وہ ہے جس کے سینے میں پوری کتاب اتری ہوئی ہے۔ سلونی ایک ہی دنیا میں ایسا گزرا ہے، تاریخ عالم و آدم اس شخص کو کہاں ڈھونڈے گی اور اس شخص کو کہاں پائے گی جو سرے منبر کوفہ بیٹھ کے سلونی کہہ رہا ہے۔ یہ علم کا زور ہے کہ علی نے کہا کہ اگر میں اپنا علم ظاہر کروں تو لوگ یوں کانپنے لگیں جیسے گہرے کنووں میں رسیاں کانپتی۔ عزیزان گرامی، کہ مولا کائنات کے علم کی بات جہاں تک آئی تو جو مسئلہ آیا اور جو پیچیدگی آئی اور جو دشواری آئی وہ یوں حل کر دی گئی جیسے کچھ تھا ہی نہیں۔ علی اپنے باغ میں کام کر رہے ہیں، اپنی زمین پر خدمت انجام دے رہے ہیں، دنیا اپنے راستے پر جا رہی ہے۔ علی مدینے کے سبرب میں بیٹھے ہوئے اپنی زمینوں کے اوپر کاشتکاری وغیرہ کام کر رہے ہیں۔ پیچیدہ مسائل اٹھتے ہیں، لوگ ادھر ادھر ٹھوکرے کھا کے علی کے دروازے تک پہنچتے ہیں۔ علی کبھی کنواں کھودتے مل رہے ہیں، کبھی درختوں کی کیاریاں بناتے مل رہے ہیں، کبھی زمین کے اوپر کوئی اور خدمت انجام دیتے مل رہے ہیں۔ اور عالم یہ ہے کہ ہاتھوں میں مٹی بھی بھری ہوئی ہے۔ حیرت نہ کیجیے گا اس بات کے اوپر، وہ شان ہے سلونی، یہ انکسار ہے۔ اب سمجھے آپ ابو تراب کے معنی کیا ہے؟ ہاتھ میں مٹی بھری ہوئی ہے اور وہ آیا پوچھنے کے لیے یا علی یوں سے یوں مسئلہ ہے، یہ ہے یہ ہے۔
کہا دیکھو یہ ایسا ایسا ایسا، اسی لمحے، اسی منٹ، اسی سیکنڈ اس کو سیٹسفیکٹری جواب دے دیا۔ وہ مدتوں سے الجھا ہوا تھا، پریشان تھا، اس کی سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ میں کیا کروں کیا نہ کروں۔ اس کو جو اتنا آسانی سے جواب مل گیا تو وہ اپنے کو کنٹرول نہ کر پایا، اور اس نے کہا یا علی، اتنی آسانی سے آپ نے اتنے بڑے مسئلے کا جواب دے دیا۔ ایک تنکا زمین میں، باغ میں تنکے ان کے پڑے رہتے ہیں، تنکا اٹھایا، کہیں گے دیکھو یہ کیا ہے؟ کہیں گے تنکا ہے۔ کہا تم نے یہ نہیں کہا کہ اتنے آسانی سے آپ نے اس کو اٹھا لیا؟ یہ بھی کوئی کہنے کی بات ہے؟ کہا وہ جیسے تمہارے لیے تنکا اٹھانا ویسے لیے میرے سارے مسائل۔ دوسرا آیا، اس نے اسی طریقے سے کوئی پیچیدہ سوال کیا، کوئی مشکل ترین سوال کیا، اس کو سوال کا جواب دیا، وہ بھی حیرت میں آ گیا۔ یا علی، آپ نے نہ سوچا نہ سمجھا نہ غور کیا نہ ٹائم لیا، فٹ سے جواب دے دیا اتنے جلدی؟ آخر کتنا علم ہے آپ کے پاس؟ کیا معاملہ کیا ہے؟ خاک میں بھرا ہوا ہاتھ تھا، یہ مٹی بھری ہوئی تھی، سامنے کر دیا، گن کے بتاؤ اس میں انگلیاں کئے ہیں؟ ان کا 5۔ کہا نہ تم نے گنا نہ سوچا نہ غور کیا نہ ٹھہرے نہ دماغ لگایا، دھڑ سے کہہ دیا 5۔ کہیں یہ بھی کوئی چیز ہے؟ سامنے کی بات ہے۔ کہا جیسے تمہارے لیے یہ ہاتھ سامنے ہے ویسے علوم اولین و آخرین میرے سامنے ہے۔ یہ ہے صاحب سلونی، تو کو قل کفا باللہ شہیدا بینی و بینکم ومن عندہ علم الکتاب، کہہ دیجئے کہ گواہی کے لیے اللہ کافی ہے اور وہ کافی ہے جس کے پاس علم کتاب ہے۔ اب انصاف سے بتائیے، جو قوم اتنے بڑے عالم کو چھوڑ دے اس کے مقدر میں جہالت نہ آئے گی تو کیا آئے گا؟ یہ تو الزام ہے ہم پر کہ فضائل علی میں مبالغہ کرتے ہیں، حد سے سوا کر دیتے ہیں، مشکل کشا کہتے ہیں، منتیں مانگتے ہیں، مرادیں مانگتے ہیں، ارے صاحب خدا بنا دیتے ہیں، مختلف قسم کے الزامات لوگ لگاتے ہیں، حالانکہ نہ خدا بنا دیتے ہیں نہ رسول بنا دیتے ہیں۔ ہم آج بھی کہتے ہیں کہ خدا کے بندے تھے علی، رسول کے امتی تھے علی، لیکن پہلے خدا اور رسول کو سمجھ لو پھر علی کو سمجھو۔ جب بندہ ایسا ہے تو خدا کیسا ہوگا، جب امتی ایسا ہے تو رسول کیسا ہوگا؟ لیکن جو ان کا دے وہ تو صاحب زبان کے آگے خندق ہے، جو چاہتے ہیں کہہ دیتے ہیں، جو چاہتے ہیں پڑھ دیتے ہیں، یہ پڑھ دیتے ہیں وہ پڑھ دیتے ہیں، یہ نہ وہ۔ لیکن آج تک کوئی دنیا میں پیدا نہ ہوا 1400 برس میں جو علم علی پر اعتراض کرے۔